تاریخ ایک ایسا دریا ہے جو کبھی نہیں رکتا۔ اس کی روانی زمانوں کو جوڑتی ہے اور قوموں کے عروج و زوال کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے۔ صدیوں سے انسان نے وقت کی دھن میں جھانکنے کی کوشش کی ہے تاکہ جان سکے کہ ماضی نے کس طرح حال کی بنیاد رکھی اور حال کس طرح مستقبل کا تعین کرتا ہے۔ یہ کہانی صرف بادشاہوں، جنگوں اور سلطنتوں کی نہیں بلکہ عام انسانوں کے خوابوں، جدوجہد اور قربانیوں کی بھی ہے۔ آج ہم ایک ایسے سفر پر نکلتے ہیں جہاں ہم تقسیم ہند سے پہلے کی گلیوں، جنگوں کے میدانوں، سلطنتوں کے محلات اور موجودہ دور کی گہما گہمی تک پہنچیں گے، تاکہ جان سکیں کہ تاریخ نے ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچایا ہے۔ یہ کہانی صرف زمینوں کے ٹکڑوں کے نہیں بلکہ کروڑوں انسانوں کے خوابوں، قربانیوں اور جدوجہد کی ہے۔ تو ناظرین، میں نے یہ تاریخی مواد بڑی محنت اور مشکل سے اکٹھا کیا ہے تاکہ آپ سب کو ایک مکمل اور سچی جھلک دکھا سکوں۔ اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کے آخر تک ضرور جڑے رہیں، اور اگر آپ کو لگے کہ کہیں کوئی بات غلط ہے یا کچھ رہ گئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ ہم سب مل کر تاریخ کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ پاکستان اور بھارت کے تنازع کی اصل حقیقت سمجھنے کے لیے اس کی پوری تاریخی کہانی کو آغاز سے آخر تک ایک بہاؤ میں دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ صرف ایک سرحدی جھگڑا نہیں بلکہ صدیوں کے میل جول، نوآبادیاتی سیاست، تقسیم کے زخم، قومیت کے بیانیوں، پانی اور وسائل کے مسائل اور کشمیر سمیت چند بنیادی تنازعات کی گرہیں ہیں جنہوں نے بار بار تاریخ کا رخ موڑا ہے۔ برصغیر صدیوں تک ایک وسیع تہذیبی خطہ رہا جہاں دراوڑی، آریائی، بند، بودھ، مسلمان، سکھ اور دوسری تہذیبیں باری باری آئیں اور مقامی معاشروں میں گل مل گئیں۔ مسلم سلطنتوں کے ادوار میں مختلف مذہبی اور لسانی گروپ ایک ہی سیاسی چھت تلے رہتے تھے۔ پھر یورپی تجارتی کمپنیاں آئیں اور بالآخر برطانوی راج قائم ہوا۔ 18ویں اور 19ویں صدیوں میں جب جدید قومی شناختیں بن رہی تھیں تو تعلیم، نمائندگی اور معاشی مواقع کی غیر مساوی تقسیم کے باعث مختلف برادریوں میں سیاسی احساس محرومی بڑھا۔ 1857 کے بعد انگریزوں نے ایسی انتظامی پالیسیاں اپنائیں جن سے مذہبی شناختیں بطور سیاسی اکائیاں زیادہ نمایاں ہوئیں۔ 19ویں صدی میں کانگریس بنی جس نے خود مختاری کی تحریک چلائی، اور 20ویں صدی کے اوائل میں مسلم لیگ قائم ہوئی جس نے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے لیے الگ آواز اٹھائی۔ وقت کے ساتھ ایک طرف قوم پرست تصور ابھرا کہ سب برصغیر والے ایک مشترکہ قوم ہیں، دوسری طرف دو قومی نظریے نے زور پکڑا کہ ہندو اور مسلمان الگ قومیں ہیں جن کے سیاسی مفادات جدا ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب برطانوی اقتدار سمٹنے لگا تو سوال یہ تھا کہ اقتدار منتقلی کس ڈھانچے میں ہوگی، مشترکہ وفاق یا علیحدہ ریاستیں۔ 1940 کی قرارداد لاہور نے مسلم اکثریتی علاقوں کے لیے خود مختار ریاستوں کا مطالبہ واضح کیا۔ 1946 کی کابینہ مشن اسکیم نے ایک ڈھیلا ڈالا وفاق تجویز کیا، مگر اعتماد کی کمی، صوبائی اختیارات پر اختلاف اور فسادات نے سمجھوتہ ناکام بنا دیا۔ 1946 اور 1947 میں فرقہ وارانہ تشدد بڑھا اور آخرکار تقسیم کا فیصلہ ہوا۔ جون 1947 کے پلان اور ریڈ کلف خط بندی کے تحت برٹش انڈیا دو آزاد ریاستوں پاکستان اور بھارت میں بٹا پنجاب اور بنگال کے مسلم اکثریتی حصے
پاکستان میں آئے، لیکن کئی اضلاع اور تحصیلوں کی لکیر اس طرح کھینچی گئی کہ لاکھوں لوگ ایک دم اقلیت بن گئے۔ اسی جھٹکے نے ہجرتوں اور فسادات کی لہر پیدا کی، جس میں انسانی جانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ یہی وہ پہلا گہرا زخم ہے جس نے دونوں ملکوں کی اجتماعی یادداشت میں شک اور خوف کی دیواریں بلند کر دیں۔ تقسیم کے فوراً بعد تین بنیادی نوعیت کے تنازعات سامنے آئے۔ پہلا، کشمیر کا مسئلہ جو آج تک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسرا، پانی یعنی سندھ طاس کے دریا، اور تیسرے کچھ سرحدی اور ریاستی الحاق جیسے حیدرآباد، جوناگڑھ اور بعد میں سیاچن اور سرکرے کشمیر کی کہانی۔ کشمیر کی کہانی یہ ہے کہ یہ ایک مسلم اکثریتی مگر ہندو حکمران والی ریاست تھی۔ مہاراجہ نے پہلے غیر جانبدار رہنے کی کوشش کی، لیکن اکتوبر 1947 میں داخلی بغاوت اور سرحدی قبائلی یلغار کے پس منظر میں اس نے بھارت کے ساتھ الحاق کے دستاویز پر دستخط کیے۔ بھارت نے اس کی بنیاد پر فوج بھیجی۔ پاکستان نے اسے متنازع قرار دیا کیونکہ آبادی مسلمان اکثریت تھی اور اس نے رائے شماری کا مطالبہ کیا۔ جنگ بندی ہوئی اور اقوام متحدہ نے ایک حل کے طور پر استصواب رائے کی بات کی، مگر اس کے طریقہ کار، سلامتی انتظامات اور اعتماد سازی پر دونوں کی رائے نہ ملی۔ اس طرح کشمیر منقسم ہوا اور لائن آف کنٹرول کی شکل بنی۔ پہلی جنگ 1947 سے 1949 اسی مسئلے پر ہوئی۔ دوسری بڑی جنگ 1965 میں چھڑی، جس کے پس منظر میں رن آف کچھ جھڑپیں، کشمیر میں بغاوت کی فضا اور دونوں طرف غلط فہمیاں شامل تھیں۔ جنگ بندی اور تاشکند معاہدہ ہوا، مگر بنیادی مسئلہ جوں کا توں رہا۔ 1971 میں تیسری جنگ مشرقی پاکستان کے بحران سے جڑی تھی، جہاں لسانی اور سیاسی حقوق کی کشمکش خانہ جنگی میں بدلی۔ بھارت کی مداخلت علاقائی اور بین الاقوامی عوامل کے ساتھ مل کر بنگلہ دیش کے قیام پر منتج ہوئے۔ 1972 کے شملہ معاہدے نے یہ اصول رکھا کہ باہمی تنازعات دو طرفہ بات چیت سے حل ہوں گے، اور جنگ بندی لائن آف کنٹرول میں بدل گئی، مگر کشمیر کے حتمی حل کی راہ پر ٹھوس پیش رفت نہ ہو سکی۔ اسی دوران پانی کا مسئلہ 1960 کے سندھ طاس معاہدے سے بظاہر حل ہوا، جس کے تحت 3 مشرقی دریا بھارت اور 3 مغربی دریا پاکستان کو ملے۔ یہ معاہدہ آج بھی چل رہا ہے، لیکن ڈیموں اور منصوبوں پر تکنیکی اعتراضات وقتاً فوقتاً کشیدگی کو ہوا دیتے رہے۔ 1980 کی دہائی میں سیاچن گلیشیئر پر فوجی تعیناتی نے دنیا کی بلند ترین لڑائی کھول دی، جو لاجسٹک اور انسانی لحاظ سے بہت مہنگی پڑی۔ 1990 کی دہائی میں کشمیر میں مسلح تحریک اٹھی، جسے پاکستان میں سیاسی و عوامی ہمدردی ملی، جبکہ بھارت نے اسے سرحد پار مداخلت اور دہشت گردی سے جوڑا۔ دونوں بیانیے ایک دوسرے کی بات کو ماننے کو تیار نہ ہوئے۔ 1998 میں دونوں ممالک نے جوہری دھماکے کر کے اپنے آپ کو کھلی ایٹمی حقیقت بنا دیا، جس سے روایتی جنگ کا خطرہ زیادہ نازک ہو گیا۔ 1999 میں کارگل کا بحران آیا، جس نے اعتماد کو پھر توڑ دیا۔
2003 میں لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کا ایک اہم وقفہ آیا، جس کے ساتھ بیک چینل بات چیت اور نرم سرحد کی تجاویز زیر غور آئیں۔ سیاحت، تجارت، ویزا میں نرمی، بس سروسز اور لوگوں کی ملاقاتوں نے امید جگائی، مگر ممبئی 2008 جیسے حملوں اور بعد کے واقعات نے رفتار توڑ دی۔ اگلے برسوں میں کبھی بات چیت کھلی، کبھی بند ہوئی، کبھی سرحد پر گولہ باری بڑھی، کبھی خاموشی آئی۔ 2016 کے بعد سرحدی کشیدگی اور خطرناک جھڑپیں بڑھیں۔ 2019 میں پلوامہ حملہ اور اس کے بعد فضائی کارروائیاں ہوئیں۔ پھر اسی سال بھارت نے آئینی تبدیل کے ذریعے جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کر کے اسے مرکز کی زیر انتظام علاقوں میں بانٹ دیا۔ پاکستان نے اسے متنازع اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے منافی قرار دیا۔ بھارت نے اسے اپنا داخلی معاملہ کہا۔ اس سے تعلقات مزید نیچے گئے، تجارت اور سفارتی رابطہ کم ہوئے، مگر اسی دوران کرتارپور راہداری جیسے مثبت قدم بھی سامنے آئے، جس نے دکھایا کہ مذہبی اور انسانی سطح پر تعاون کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ بعد ازاں لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی تجدید سے سرحدی فائر بندی میں کچھ سکون آیا، لیکن بنیادی سیاسی سوالات ابھی حل طلب ہیں۔ اس ساری کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ تنازع کی جڑیں 3 بڑی پرتوں پر پیوست ہیں۔ پہلی پرت تقسیم کے زخم اور باہمی ہے، جس نے ہر واقعے کو شک کی نظر سے دیکھنے کی عادت پیدا کی۔ دوسری پرت کشمیر اور دیگر سرحدی مسائل ہیں، جن میں قانونی تشریح، عوامی خواہشات اور سیکیورٹی مفادات آپس میں الجھ گئے ہیں۔ تیسری پرت علاقائی طاقت کی سیاست، پانی اور معیشت ہے، جس میں ہر ملک اپنے داخلی سیاسی دباؤ اور قومی بیانیے کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ ان پرتوں پر عالمی ماحول کبھی دباؤ بناتا ہے، کبھی راستہ کھولتا ہے۔ اصل حقیقت یہ بھی ہے کہ دونوں معاشروں کی اکثریت جنگ نہیں چاہتی، مگر خوف اور سیاست کے دائرے میں امید بار بار دب جاتی ہے۔ ناظرین، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی قیادت نے جرأت کر کے مشکل فیصلے کیے تو دروازے کھلے، جیسے سندھ طاس معاہدہ یا 2003 کی جنگ بندی۔ مگر یہ دروازے کھلے رکھنے کے لیے مسلسل سیاسی ہمت، شفافیت اور عوامی حمایت درکار ہوتی ہے۔ آج بھی حقیقت یہی ہے کہ تنازع حل ہو سکتا ہے، مگر یک طرفہ فتح کی سوچ کے بجائے باہمی احترام اور تدریجی سمجھوتوں کی راہ اپنانی ہوگی۔ اسی راستے پر چل کر ہی وہ دن آ سکتا ہے جب سرحدیں نرم ہوں، تجارت اور ثقافت کے راستے وسیع ہوں، اور برصغیر کے لوگ جنگ کے خوف سے آزاد ہو کر ایک محفوظ اور باوقار مستقبل کی طرف بڑھ سکیں۔